علیکم، میں ہوں دانش رائی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پیپلز شو۔ بات کریں آج کے حوالے سے تو ایک تمام مسلم امہ کی جو ہے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا ثانیہ ہی کہا جاتا ہے کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے، جس پہ ہر طرف سے تردید کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی اور دیگر دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی۔ دیکھا گیا کہ کل بی جے پی کی رہنما ہیں، انہوں نے ایک گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، جس کی سخت جو ہے طریقے سے مذمت کی گئی تمام مسلم ممالک کی طرف سے۔ اسی سلسلے میں جو ہے پنجاب پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس پہ کافی جو ہے مذمت کی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی اس پہ سخت مذمتی بیان آیا۔ صدر آصف علی زرداری، مریم نواز صاحبہ، پرائم منسٹر صاحب کی طرف، سب کی طرف سے ایک سخت مذمتی بیان دیا گیا۔ اس پہ ہی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا اس وقت ذوالفقار علی بدر صاحب نے، رہنمائے پیپلز پارٹی کے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ کیا کہیں گے آپ؟ ایک پر مذمت بات ہے جس پہ جتنی زیادہ جو ہے مذمت کی جائے کم ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے بھی اس پہ کافی سخت بیانات آئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی آئے۔ کیا کہیں گے کیوں مطلب کچھ دن پہلے جیسے یاسین ملک کا کیس دیکھا گیا اور اب اس کے کچھ ہی دنوں بعد اس طرح کی جو ہے ایک دوبارہ سے کوشش کی گئی تاکہ جو ہے جو دوریاں کم ہو رہی تھیں انہیں مزید بڑھایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے شو میں انوائٹ کیا۔ تھینک یو۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو آپ نے بات کی، میں اس بات پر بھرپور مذمت کرتا ہوں، جی احتجاج کرتا ہوں کہ یہ جو بی جے پی کے ترجمانوں نے ہمارے آقا دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی شان اقدس میں جو انہوں نے گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، اس بات پہ میں سمجھتا ہوں جتنا بھی احتجاج کیا جائے، جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جی ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم نے آگے کیا اقدامات لینے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس سارے معاملے کے اندر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وزیر جی خارجہ ہیں، انہوں نے بھی فوراً اپنا بیان دیا، پرزور مذمت کی، اور انہوں نے اس ہندوتوا سوچ کے خلاف بتایا کہ یہ جو بی جے پی کی سوچ ہے جی اور یہ جو وزیر اعظم ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کی سوچ ہے، وہ انتہا پسندی کی سوچ ہے۔ وہ ایک ایسی سوچ ہے جس میں انہوں نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے اور لوگوں کے خیالات کو، مذہب کے، جی ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اب مودی کے دور میں ہی دیکھ لیں، بابری مسجد کا واقعہ پیش آیا، جی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے اس سارے واقعے کے بعد جب وزیر اعظم بننا تھا تو ہندوستان کے مسلمانوں سے ووٹ لے کے یہ وزیر اعظم بنے، اور آج آپ دیکھیں کہ یہ ٹرمپ، مودی، یہ اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جہاں پہ یہ مختلف مذہب کے لوگوں کی ایسی بات کر کے دل نظاری کرتے ہیں کہ پورے کی پورا وہ جو مذہب ہے جی وہ اپنی آواز اٹھائے اور ایک پورا معاملہ خراب ہو اور افراتفری کی جی کیفیت برپا ہو۔ بالکل اب یہ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے بیان دیے ہیں بی جے پی کے رہنماؤں نے، اس پہ امت مسلمہ کو چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ تمام کویت نے اسی ٹائم اقدام کیا کہ اپنی انڈیا کے تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا، جی تمام قطر نے بھی، سعودی عرب نے بھی، تمام مسلم امہ کے ممالک نے ان ہندوستان کے ایمبیسڈر کو بلا کے احتجاج ریکارڈ کیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے بھی جو انچارج تھا ایمبیسی کا، اس کو بلا کے جی احتجاج ریکارڈ کرایا اور اس کو بتایا کہ یہ زیادتی کی۔ لیکن اصل بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی اور فیوچر کو مد نظر رکھنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ممالک جتنے جو ہندوستان میں فورن انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہندوستان کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں، کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جی کشمیر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہندوستان کے مختلف شہروں میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں،
ان سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا بحیثیت مسلمان اب ہمارا بنتا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے، اس ملک اور اس ملک کے اندر رہنمائی اور اس ملک کو چلانے والی جماعت اور اس ملک کے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے؟ ہمیں تو چاہیے ایز اے امت مسلمہ کہ ہم ہندوستان کا بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ تمام معاشی جو اکنامک ٹریٹیز ہیں، اکنامک یا ٹریڈ کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو کینسل کریں جی اور ہندوستان کو ڈپلومیٹکلی اور اکنامکلی آئسولیٹ کر کے رکھ دیں۔ صرف مسلمان ممالک ہی اگر ہندوستان سے ہندوستانی پروڈکٹ لینے بند کر دے تو آپ دیکھیں ہندوستان کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا۔ لیکن یہ ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اس ٹائم پہ جو انہوں نے پرمذمت اور غیر اخلاقی، غیر مہذب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، جی ان کو ایک ایسی اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے کہ اس اگزامپل کو ہم پوری دنیا میں بتا سکیں کہ مسلمان سارے مل کے یہ اقدام کر سکتے ہیں، بالکل بی جے پی کے رہنماؤں کو بھی بالکل سر، اور بی جے پی کو بھی اور ہندوستان کو بھی، اور ہندوستان کے اندر سے بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ آواز اٹھائیں اور بی جے پی کا بائیکاٹ کریں۔ اچھا سر، پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کیا لائحہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک بہت جو ہے جذبات اس سے ہم سب کے جڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ اسپیشلی وزیر خارجہ یا خارجہ امور جو ہے ہمارے، اس پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، دیکھا گیا کافی کامیابی انہوں نے حاصل کی، تو اس میں کیا ان کا جو ہے طرف سے اسٹیپس لیے جائیں گے ضروری جو ہے انیشلی؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جب اس ٹائم یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہہ کے وزارت خارجہ کے اندر تھا کہ اسی ٹائم آپ بلائیں ہندوستان کا جو انچارج ہے جی ایمبیسی کا، اس کو بلائیں اور احتجاج ریکارڈ کرائیں، اس کو کہیں کہ جا کے مودی کو بتائے کہ اس نے کیا گستاخی کی ہے، ہم اس کو سراپا احتجاج کرتے ہیں اور ہم ایسی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ جی پھر قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر آج دونوں ایوانوں کے اندر جی سر، کنسنسس کے ساتھ ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے اس غیر مہذب بات کے اوپر، جی اور بلاول صاحب پہلے لیڈر ہیں پاکستان کے اندر۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا بی جے پی کے لیڈروں نے کیا، انہوں نے سب سے پہلے ان ڈیروگیٹری ریمارکس کے اوپر کنڈیم کیا، اسٹرانگلی کنڈیم کیا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ڈپلومیٹکلی ہم اقدام کر سکتے تھے، بلاول بھٹو صاحب ایز اے فارن منسٹر انہوں نے وہ اقدام کیا ہے، لیکن ہمیں اس سے آگے جانے کی جی سوچ ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بی جے پی جو ہے وہ وائلیٹ کر رہی ہے مسلمانوں کے رائٹس کو جی بالکل اور ایک ہندوتوا آئیڈیالوجی کو بڑھا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی جی کہ اس کے اندر تو معافی بنتی نہیں ہے، اور بی جے پی نے ابھی تک کوئی معافی نہیں مانگی، اس کی لیڈرشپ نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ ان کو چاہیے کہ وہ ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگے اور بتائیں کہ وہ آپ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، جی کیونکہ بالکل یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان کی حکومت کو اور لیڈرشپ کو چاہیے، میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک تمام مسلم او آئی سی کا اجلاس بلایا جائے، ایمرجنسی اجلاس، جی جس میں تمام مسلمانوں کو ون پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ اس بات کے اوپر ہندوستان کا اکنامک اور ڈپلومیٹک بائیکاٹ بنتا ہے۔ جی کریں، کیا پرابلم ہے مسلمانوں کو بائیکاٹ کرتے ہوئے؟ کشمیر کے لیے تو اتنی آواز پاکستان کے علاوہ کسی نے نہیں اٹھائی ماں بالکل سوائے ٹرکی کے، بالکل اچھا لیکن سر اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم امہ کو جاگنا پڑے گا
اور آواز اٹھانی پڑے گی اپنے آقا نبی کریم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر کہ ان کے شان اقدس میں جو گستاخی کرے گا اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، بھرپور مذمت کریں گے، سراپا احتجاج کریں گے اور ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے اس کی۔ جی بالکل ایگزامپل سیٹ کی جانی چاہیے تاکہ جو ہے مزید ایسے جو ثانیات ہیں وہ دوبارہ سے نہ کیے جائے۔ سر بلال صاحب جو ہیں وہ کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کریں، بلال بھٹو زرداری صاحب جو ہے پاکستان آ چکے ہیں، دورے مکمل ہو چکے ہیں، کافی کچھ جو ہے لگتا ہے کہ اچیو ہوا ہے، کچھ ایسی ہڈن باتیں جو نہ معلوم ہو مطلب ابھی تک ڈکلیئر نہ کی گئی ہوں کہ کیا کیا ٹارگٹس جو ہے انہوں نے اچیو کیے، دیکھا گیا کافی اچھے طریقے سے جو مطلب جو ڈیڈ لاک تھا اسے کم کیا گیا، اپنے قریبی ممالک کو مزید قریب لایا گیا ہے۔ تو کچھ نظر یہ بھی آ رہا ہے کہ مشیر خزانہ جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ چین نے جو پیسے لیے تھے جو 2.25 ارب کی رقم تھی وہ واپسی جو ہے بلال بھٹو زرداری صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے کی ہے۔ تو اس پہ کیا آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کچھ اور مزید باتیں ہیں جو آگے چل کے ہمیں نظر آئیں گی کہ بلال بھٹو زرداری صاحب یہ ٹارگٹ اچیو کر کے آئے تھے پاکستان؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سب سے میجر بریک تھرو جو تھا وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی انہوں نے سب سے پہلے امریکہ کے وہ دورے پہ گئے، وہ گئے تھے فوڈ سیکیورٹی کی کانفرنس میں یونائٹڈ نیشن کے اندر جو نیو یارک میں تھی، جی اور وہاں پہ ان کی ملاقات امریکہ کے وزیر خارجہ سے ہوتی ہے، اور امریکہ کا وزیر خارجہ بلاول صاحب سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور اکنامک اور ٹریڈ ریلیشن شپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جی پاکستان کو آن دا بیسس آف ایکویلٹی ریلیشن شپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جی بلاول صاحب وہاں سے واپس آتے ہیں، پہلے سرکاری بائی لیٹرل دورے کے اوپر جو کہ ان کی خواہش تھی وہ سب سے پہلے پھر چائنا جاتے ہیں۔ جی اس چائنا کے اندر جو آپ دیکھیں کہ چائنا ایک بھرپور طریقے سے ان کو ویلکم کرتا ہے ایز اے اسٹیٹ منسٹر، اور پھر چائنا جو 2.25% پہ وہ دے رہا تھا وہ 1% پہ لے آتا ہے جی اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے جو انہوں نے گرانٹ دی ہوئی تھی $3 بلین کی۔ جی پھر وہاں سے وہ آتے ہیں، پھر وہ ڈیووس جاتے ہیں، ڈیووس کے اندر وہ ایرانی وزیر خارجہ سے ملتے ہیں، آسٹرین سے ملتے ہیں اور متعدد ملکوں کے وزراء خارجہ سے ملتے ہیں، سعودی وزیر خارجہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ان تمام ملاقاتوں کے اندر وہ بیٹھ کے بڑے تسلی کے ساتھ آرام کے ساتھ بائی لیٹرل ریلیشن پہ کہ کیسے پاکستان کا ان ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہو سکتا ہے، جی کیا ماضی میں اقدامات پاکستان کی طرف سے کوئی رہ گئے جو ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے میں رہ گئے تھے اس کو بہتر کیا جا سکے، کیا ان ملکوں کے اندر ایسے معاملات تھے جن سے پاکستان کے تحفظات تھے وہ ملک بہتر کریں۔ تو جی میں سمجھتا ہوں بہت سارے ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، بہت ساری ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ، ان کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور باہمی امور کے موضوع کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا، جی اور اس کے اندر دیکھا گیا کہ ہم انٹرپرینیورشپ کو اور اکنامک جو اپلفٹنگ ہے آف دا یوتھ، اسٹارٹ اپ کے اوپر، انٹرپرینورشپ کے اوپر کیسے پاکستان میں بہتری لائی جا سکتی ہے، جی خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر۔ تو لہٰذا بہت اچھا بہتر معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جیسے وہ واپس آئے ٹرکی گئے، ٹرکی نے بہت ویلکم کیا اور بہت سارے ایم او یو سائن ہوئے، جی کیونکہ آئندہ سپتمبر کے اندر ٹرکی پاکستان کے اندر مزید انویسٹمنٹ کرے گا، معاملات کو بہتر کرے گا، پاکستان سے بائی لیٹرل اکنامک ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بہتری چاہے گا۔ تو فورن پالیسی بہتر ہو، جب اچھی ہو تو آپ کی اکنامک پالیسی پہ اثر پڑتا ہے، جی آپ کی اکنامک پالیسی جب اچھی ہو تو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہتر ہوتی ہے۔ جی تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ اچھا سر، آپ ایک کی اس کے ساتھ آگے ایک مزید جو اٹیچ ہے، کیونکہ ابھی ٹارگٹ دے دیا گیا ہے وزیر خارجہ کو ہی کہ ایف اے ٹی ایف کا جو اجلاس ہے اس کی تمام مانیٹرنگ، اور جو ہم ہیں گرے لسٹ میں، پچھلے 4 سالوں سے گرے لسٹ میں تھے ایف اے ٹی ایف کے، تو آپ کو پتہ کہ کتنے سینکشنز ہیں جو لگی ہیں، اور اس سے
ایف اے ٹی ایف کا جو اجلاس ہے اس میں ہماری جو ریکوائرمنٹس تھی، جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی ایف اے ٹی ایف کی ٹورڈز پاکستان، وہ مکمل کر لی گئی ہیں تاکہ ہم جو ہے گرے سے وائٹ لسٹ کی طرف جا سکیں اور ایک اکنامیکلی جو اسٹیبلائزیشن کی طرف ہمارا کچھ ایک قدم مزید بڑھ جائے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹ کی پوری کر لی گئی ہیں، جی اور انشاءاللہ تعالیٰ اب کے جب میٹنگ میں جائیں گے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے تو کافی بہتری نظر آئے گی آپ کو. جی اور ایف اے ٹی ایف ہمیشہ کوئی نہ کوئی، آپ کو پتہ ہے کہ جب جائیں ان کی کوئی نئی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے، کوئی جی معاملہ آ جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ آنے والے ٹائم میں ایف اے ٹی ایف کی طرف سے بہتر ایک سگنلنگ آئے گی، ایک بہتر سگنل آئے گا اور بہتر معاملات ہوں گے اور پاکستان میں بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اچھا سر، پازیٹیو امپیکٹ تو ہے، مگر یہ جب یونٹی گورنمنٹ آنے سے پہلے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو اپوزیشن میں ایک بات کرتے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے مہنگائی کے جن کو جو ہے چھوڑ دیا ہے، پیٹرول بم کی بات ہوتی تھی، ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے بھی ایک اچھی اپوزیشن آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آئے. مگر ایسا کیوں نظر آ رہا ہے آپ کے جو کال تھے ان اپوزیشن اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ جو ہے سینیریو ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں آئے ایز اے یونٹی گورنمنٹ تو ابھی پرائسز کی بات کریں تو پیٹرول ڈیزل کے پرائسز جو ہے 60 روپے ود ان 2 ویکس جو ہے بڑھا دیے گئے. اس کے ساتھ بجلی پہ 8 روپے سے زیادہ بڑھ گیا، اور جو ہے گھی کے پرائسز ہیں، جو الیکٹرک کا مسئلہ تھا ہمارے لوڈ شیڈنگ کا، اس پہ بھی کافی حد تک جو ہے ابھی کہا جا رہا ہے کہ حل کر لیا گیا، مگر وہ حل نہیں ہوا، لوڈ شیڈنگ مزید بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہوا، ساری چیزیں. جی یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ کسی انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں ان کو سوورن گارنٹی ہوتی ہے. جی اس حکومت نے جو نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ ہے، یہ جب حکومت میں آئے اور پہلے ان کو لگ رہا تھا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور خان صاحب سے کنٹرول نہیں ہو رہی، کیونکہ خان صاحب کے پاس نہ تو قابلیت تھی، نہ اہلیت تھی، نہ ان کے پاس کوئی قابل وزیر تھا جو کہ کچھ 3.25 سال کا عرصہ دراز رہ کے معاشی جو ہے سمت بہتر کر سکے اور پاکستان کی صورتحال بہتر ہو. جی بٹ جب حکومت میں آئے تو حکومت میں آنے کے بعد آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ تھا اسی ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی پڑی اس حکومت کو بھی. جی اور جو وعدے آئی ایم ایف کے ساتھ، جو کانٹریکٹ، جو ایگریمنٹ، جو شکے عمران خان صاحب ان کے ساتھ طے کر کے آئے ہوئے تھے، جی انہی شکوں کو اوپر کام کرنا پڑا. انہوں نے کہا تھا کہ 60 روپے بڑھانے ہیں، 60 روپے ہم نے اکٹھے بڑھا دیے، کیونکہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے کر کے بڑھانے سے نہیں بڑھائے. وہ جو چیز اپنے عرصہ دراز میں نہیں کر سکے وہ ہمیں اچانک کرنے پڑے کیونکہ اس ایگریمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی. جی اسی طرح بجلی کی بڑھانے کی بھی ریکوائرمنٹ عمران خان صاحب نے طے کی تھی. جی گیس کی بڑھانے کی بھی ریکوائرمنٹ عمران خان صاحب نے بھی طے کی تھی. یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ساری ٹکے، سارے ایگریمنٹ، سارے پوائنٹ عمران خان صاحب طے کر کے گئے ہوئے تھے. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی پڑی ایز اے پاکستانی، جی کیونکہ یہ سوورن گارنٹیز ہوتی ہے، سوورن ایگریمنٹ ہوتے ہیں. اس میں حکومت کا چینج ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. جو بھی نئی حکومت آئے اس کو وہ ایگریمنٹ کو فالو ہی کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی جو میں بات کرتا ہوں نہ قابلیت تھی نہ اہلیت، یہ شروع میں آپ کو یاد ہوگا جب حکومت میں آئے تو 8-9 ماہ یہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تھے جی اور یہ آواز کراتے تھے کہ ہم جو ہے اس ملک کے اندر سے ٹیکس نیٹ کے تھرو پیسے اکٹھے کر لیں گے اور یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. یہ کچھ نہیں کر سکے. جی ان کے پاس ایک افلاطون وزیر تھا جس کو 6-8 مہینے بعد فارغ کرنا پڑ گیا، تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ وزیر موصوف، لیکن ان میں بھی قابلیت نہیں تھی. انہوں نے بھی پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جو جی خان صاحب نے پہنچایا. اب ان کے جانے کے بعد، ان کو فارغ کرنے کے بعد آئی ایم ایف کے پاس یہ گئے اور گھٹنے ٹیک کے گئے اور پھر پاؤں میں گھٹنوں میں بیٹھ کے انہوں نے آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف کی مرضی کی شرطوں کے اوپر سائن کیے، جو کہ آج ہمیں اس کی پاسداری کرنی پڑ رہی ہے جی کیونکہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ایسی ہے. تو سر کہ آئی ایم ایف یہ پہلے کہا گیا، بلاول بھٹو زدائی صاحب کی طرف سے بیانات تھے کہ ہم ریوائز کریں گے، ریوزٹ کریں گے ان جو ایگریمنٹس تھے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ کے بعد جو ہے پھر آپ اس طرف جائیں گے تاکہ یہ جو ایگریمنٹس ہے اس میں کچھ ریلیکسیشن ملے پاکستانی عوام کو، پاکستانی گورنمنٹ کو، تو اکنامیکلی اسٹیبلٹی کی طرف بھی ہم جا سکیں؟
میاں شہباز شریف صاحب اور جو ان کے وزیر ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، وہ گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، انہوں نے بات چیت کی تھی، جی پر آئی ایم ایف کے اندر ہلکی سی بھی لچک نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں اس بجٹ کے اندر جو ان کے پرانے ایگریمنٹ کی معاملات تھے، جو وہ ریکوائرمنٹ چاہتے تھے امپلیمنٹیشن، کافی حد تک وہ ہو گئی ہیں. تو جی بس اس بجٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ایک دفعہ دوبارہ بیٹھ کے حکمت عملی بنائے گی، لائے عمل بنائے گی، اور پھر یہ سوچے گی کہ کیسے ہمیں آئی ایم ایف کے بعد پاس جا کے عوام بہتری کے لیے دوبارہ سے کوئی ایک بہتر جو گراس روٹ پہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ایگریمنٹ کرنا پڑے، جی اس کے بارے میں سوچے گی. اچھا یہ سر، اب حکومت کے نمائندے بہتر بتا سکیں گے کہ اس کی کیا ٹائم لائن ہے. جی بالکل سر. اچھا ایک اور بات، عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ خان صاحب کو جو ہے گرفتار کرنے کی طرف جا رہی ہے حکومت، اور ابھی جو ہے سننے میں آیا کہ اجلاس بھی جاری ہے بنی گالہ میں. تو جب لانگ مارچ مؤخر کر دیا گیا تو پھر گرفتاری کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں 15 سے 16 کچھ دنوں میں بجٹ ہے، پھر اس کے بعد ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹھ کے مسئلے کو حل کر دیں؟ بالکل، ہم تو بھائی شروع سے کہتے ہیں، جب خان صاحب گورنمنٹ میں تھے، آصف زرداری صاحب نے بھی کہا، بلاول صاحب نے بھی کہا کہ آئیں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے سے ملک کی بہتری کے لیے آپ جو ان پٹ لے سکتے ہیں. جی خان صاحب میں ایکچولی لچک ہی نہیں ہے، یہ سیاسی آدمی نہیں ہے. ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت عقل سمجھ سوجھ بوجھ ہوتی تو آج ملک ان حالات سے نہ گزر رہا ہوتا، آپ اور ہم ان حالات سے نہ گزرے ہوتے. ان کو چاہیے تھا جب حکومت میں تھے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے جی ایک ٹیبل پہ تمام پولیٹیکل فورسز کو بٹھاتے، تمام سٹیک ہولڈرز کے بٹھاتے. اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، ایسی سپورٹ آج تک کبھی کسی کو نہیں ملی پاکستان کی تاریخ میں جی جیسی ان کو ملی ہوئی تھی. تو بیٹھ کے سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی سوجھ بوجھ رکھ کے ایک پاکستان کی شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، مڈ ٹرم پالیسی بناتے کہ پاکستان کو کیسے نکالنا ہے، جی تو معاملات بہتر ہو سکتے تھے. انہوں نے ہر معاملہ اپنی مرضی سے کرنا چاہا. انہوں نے سمجھ لیا کہ میں سول ڈکٹیٹر ہوں، جو میں کہوں گا ہوگا، کہ میں اس ملک میں صرف ایماندار ہوں، باقی سارے چور ڈاکو لٹیرے جی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کی کرپشن جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں باہر آ رہی ہے. اور خان صاحب سے میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ خان صاحب، آپ نے تو زندگی میں کوئی نوکری نہیں کی، کوئی کاروبار نہیں کیا. آپ کے پاس سلیم خان اور جہانگیر ترین صاحب آپ کے گھر کے چولہا اور کچن چلاتے تھے. جی اب جب کہ آپ حکومت سے باہر آئے ہیں یا حکومت میں تھے، آپ نے توشہ خانہ سے اتنے مہنگے تحائف بھی خریدے پیسے دے کے، اور اب آپ کا کچن چل رہا ہے. آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ کو پیسے کون دیتا ہے، آپ کی انکم کہاں سے آتی ہے، جی آپ نے تحفے تحائف کہاں سے کیے. اگر اس ملک کے اندر میرے والد ڈاکٹر جہانگیر بدر اور ہماری فیملی سے 10 سال نیب احتساب کر سکتی ہے اور اس کو جو جبر کر سکتی ہے، تو خان صاحب کیا اس ملک سے باہر ہیں؟ وہ بھی اپنا حساب دیں کہ ان کا سورس آف انکم کیا ہے. جی بالکل سر. اسی طرح تمام لوگوں سے حساب لینا چاہیے، چاہے بالکل وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے. یہ پی ٹی آئی والے کوئی آسمانوں کے اترے ہوئے خاص لوگ ہیں؟ کیوں نہیں حساب دیتے خان صاحب؟ آئیں اپنا حساب دیں، احتساب کروائیں، جی جو ان پہ الزام لگ رہے ہیں اس کو کلیئر کریں. جی بالکل سر، جو الزام لگ رہے ہیں اسے کلیئر کرنا چاہیے، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے. عمران خان صاحب اگر ابھی حکومت میں نہیں ہے تو جو الزامات ہیں اس کو کلیئر کرنا، جیسے لاسٹ اپوزیشن میں تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے اپنے الزامات کو جو ہے فیس کیا ہے، ویسے ہی انہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ علی بدر صاحب، آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا. وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ سے جوائن کرتا ہوں. ہر روز ان کے، ان کے، آپ کے اور مفت معیاری علاج کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. قطار لمبی اور انتظار طویل ہوتا جا رہا ہے. انتظار کس کا؟ آپ کا. آپ کی مدد سے یہ انتظار ہم مٹا رہے ہیں. کراچی میں ہم 1350 بیڈز پر مشتمل پاکستان کا سب سے بڑا مفت نجی ہسپتال بنا رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل کی تعمیر جاری ہے. اب انتظار سے علاج تک، نیت سے نیکی تک رہ گیا ہے بس
चंद कदम का फासला। कदम बढ़ाइए और अभी डोनेट कीजिए। Assalamu alaikum brothers and sisters. We were here in this very village about 3 months ago when this very hand pump was under construction, and alhamdulillah this hand pump is ready and this is already in use. The water is mashallah fresh, nice and clean. So it's a beautiful sadqa jariyah for Hamza and Tahira. Congratulations to yourselves. This very project of water hand pumps is zakat eligible, and you can give it as sadqa jariyah on your behalf, on behalf of your parents, your loved ones, your deceased relatives. So if you want to really do a great sadqa jariyah, you need to donate a hand pump. It takes us Muslim Charity about 6 to 9 months to complete installation, and we will report back to you with a beautiful picture of your plaque and your hand pump. Brothers and sisters, we at Muslim Charity, we make sure that the beneficiary is selected very, very carefully. So your donation goes to the real beneficiary who is in real need. So all you need to do, go on our website muslimcharity.org.uk and donate a hand pump today. मेरे को तो गुस्सा आता है, महंगाई इतनी है, हमारे बच्चों की फीस तक नहीं निकलती है, किराए के मकान में रहते हैं, ना नींद आती है, ना सुकून है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ करने का दिल आता है, इतनी महंगाई हो गई है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात कर रहे थे गुस्ताखी जो हुई उसके हवाले से, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में। इससे पहले मौजूद थे जुल्फकार अली बदर साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी के। उनसे बात हुई थी इसी हवाले से कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उनका जो रवैया है वो जो हिंदुता की तरफ ज़्यादा झुकाव नज़र आता है, वो टुवर्ड्स जो है इंटर रिलीजन हारमोनी इस साइड पे नज़र नहीं आते। मुस्लिम्स के लिए काफ़ी जो है उनके जज्बात डिफरेंट टाइप के हैं। वो देखा कि इससे पहले कशीदगी भी रही, बाबरी मस्जिद के हवाले से भी बताया जा रहा था कि ये सानिया भी हुआ, फिर कश्मीर के हवाले से जो एट्रोसिटीज़ हैं उनकी, वो सारी बातें इस पे डिबेट हो रही थी। इसी पे मजीद बात करेंगे। जो गुस्ताखी है इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर महारा भट्ट साहिबा ने, एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू द शो मैम। क्या कहेंगी आप? मतलब जज्बात बहुत मजरू हैं पूरे, आप देखें मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से जो है इस पे मुज़म्मती बयान आ रहे हैं, और मगर अब तक जो है ऑफिशियल जो है उनकी तरफ से कोई खास बयान नहीं आया इंडियन गवर्नमेंट का। जी, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन द शो। स्टार्ट में इससे करूंगी कि वी नो द पार्टी जो इस वक्त ताकत में है इंडिया में, उनकी एक बड़ी सिस्टेमिक इस्लामोफोबिया की हिस्ट्री है, और जो नूपुर शर्मा साहिबा ने अल्फाज बोले हैं, मुझे ऐसे लगता है कि उनकी जो एक पार्टी लाइन है उसी को वो डिपेक्ट कर रही है। थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया है बिकॉज इंडिया में भी थोड़ा बहुत उसके ऊपर ह्यू एंड क्राई हुआ है, नेचुरली बिकॉज उनकी एक बड़ी मेजॉरिटी मुस्लिम की है। लेकिन अगर वो आप अल्फाज सुने जो अनफॉर्चुनेटली मैंने सुने, तो एज ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बड़ी शदीद तकलीफ हुई वो अल्फाज सुन के मुझे, कि किसी भी रिलीजन के बारे में, किसी भी रिलीजियस फिगर्स के लिए हम लोग जब किसी भी रिलीजियस फिगर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली बहुत तकलीफ होती है। मेरा मानना है कि हर मुसलमान बाय डेफिनेशन आशिक रसूल होता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक रिलीजियस पॉइंटर्स ओवर हियर, कोई इस्लामिक टच नहीं देना चाह रही, लेकिन ऑल ऑफ अस आर आशिक रसूल बाय डेफिनेशन एंड वी लव द प्रॉफिट ऑब्वियसली। तो इस तरह की बात जब हमारे फिगर्स के बारे में की जाए वो बहुत तकलीफ है। इसी तरह अगर दूसरे रिलीजियस फिगर्स की सेंटिमेंट्स को बाहरा जाए तो वो भी बहुत तकलीफ दे होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को आती है। अगर आप वो देखें तो शी स्क्रीमिंग, शी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हर सेल्फ एज अ सेवियर फॉर हिंदूज, मतलब, एंड दैट सेइंग कि ये मोदी की ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, मोदी हु हैज नेरली बीन कन्विक्टेड ऑफ मुस्लिम जेनोसाइड व्हेन ही वाज इन पावर बिफोर दिस। तो इनकी तो हिस्ट्री ही इस चीज़ को लेके चल रही है, और बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स थे, तकलीफ हुई। पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लगता है कि वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। हमें इंडिया से बेहतर हैं, हमें इस चीज़ की सेंसिटिविटी अपने माइंड में रखनी चाहिए कि
انہوں نے اگر مسلمانوں کو کہا تو ہم ہماری جو ایک مائنورٹی ہے ہندوز کی پاکستان میں ان کی طرف کچھ غلط باتیں مت کریں ان کے لیے. جی بالکل. اچھا ایک بڑی جو ہے مائنورٹی ہے مسلمز جو ہیں انڈیا میں, اور جو بقول انڈینز جو ہے وہ خود کو سیکولر ڈکلیئر کرتے ہیں ہمیشہ, جہاں بھی کسی پلیٹ فارم پہ بات کی جائے تو خود کو ان کی طرف سے بیانات ہوتے ہیں. مگر کیوں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سائڈ پہ کیوں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ہندوتا کی طرف؟ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ انڈیا کا جو ایک چہرہ ہے وہ ٹورڈز ہندوتا جو ہے کافی سپیڈی جو ہے وہ جا رہا ہے. جذبات تو مجروح ہوئے ہوں گے مسلم کمیونٹی کے جو وہاں رہتے ہیں, اس سے پہلے مظالم بھی ہوئے تھے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس طرح پھر سے کچھ جو ہے جھگڑے کی طرف جائیں گے, مسلم اور ہندو فسادات کی طرف یہ سلسلہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں کا مین ایم ہی یہی ہے کہ ہندو مسلم فسادات ہوں, بیکاز یہ ان کو طاقت دیتی ہیں انڈیا میں. لیکن انفارچونیٹلی پوری دنیا میں فار رائٹ کا بہت زیادہ ہم نے رائز دیکھا ہے, فرانس سے لے کے پاکستان سے لے کے ہندوستان تک. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں کی طاقت ہی ہے نا کہ دے ڈیوائڈ بائی رول. گوروں والی چیز فالو کریں اپنی کنٹری میں. سیکولر اپنے آپ کو بولنا تو بہت آسان ہے, وہ تو کوئی بھی کسی چیز کو کچھ بھی بولا جا سکتا ہے. الفاظ کیا ہیں اور ان کے لیے ایکشن کیا کیا جا رہا ہے, those are two really different worlds. جی اچھا, اس پہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جو اب کرنٹ گورنمنٹ ہے پاکستان کی, اس کی طرف سے تو مذمت کی گئی ہے, مگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سٹیپس جو ہے مزید لینے چاہیے تاکہ جو یہ ایک طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے سلسلہ کہ مزید جو ہے کوئی تشدد کی طرف نہ جائے, اور کچھ سٹیپس ایسے ہوں جس پہ جو ہے کہیں جا کے کچھ بیک فٹ پہ آئے انڈین گورنمنٹ, اور مسلمس کے لیے کچھ ریلیکسیشن ہو وہاں پہ؟ نیچرلی پاکستانی گورنمنٹ کو ذرا اور زیادہ اسٹرانگلی ورڈڈ مذمت کرنی چاہیے. پر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ہم لوگوں کو انٹرنلی دیکھنے کی ضرورت ہے. نیچرلی ہم لوگ وہاں پر بولیں گے اور وہاں پہ اپنی آواز ریز کریں گے, لیکن انلیس اینڈ انٹل ہم لوگ اپنی مائنورٹیز کے لیے آواز ریز کریں اور اپنی مائنورٹیز کو اچھے حالات میں رکھیں, ہم لوگ دوسرے ملکوں پہ بولنے کے قابل نہیں رہتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک ہمارے لیے ایک ایسا پوائنٹ بھی آ گیا ہے کہ ہمیں انٹرنلی دیکھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ اونلی دین ول بی ایبل ٹو ٹاک ٹو ادر کنٹریز کہ ہیومن رائٹس کو مطلب اور اس طرح کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو نہ ابھارا جائے. بالکل. اچھا, یہ آپ پاکستان میں مائنورٹیز کی بات کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح جو سینٹیمنٹس ہیں وہ مجروح ہیں تو کچھ اس پہ کچھ پریکاشنز جو ہے گورنمنٹ کو لینی چاہیے تاکہ کوئی یہاں پہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے, کیونکہ ہم میجورٹی میں ہیں ہندو, یہاں پر مائنورٹیز میں ہیں, تو کچھ آپ اس پہ الارمنگ سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہو؟ جی, ہم انفارچونیٹلی جیسے ملک میں رہتے ہیں, ہماری کتابوں میں مطلب اگینسٹ ہندوز ایسی بات لکھی ہوتی ہے کہ چلاک ہندو بنیا کا یوز کیا جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو بہت زیادہ اسٹرانگلی ورڈڈ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, ایکشن لینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو, اور یہ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے, گورنمنٹل لیول پر ہی یہ چینجز آ سکتے ہیں. I think our leaders they need to come out and they need to calm the people down. یہ انڈیا میں ایک ہندو خاتون نے کیا, ہندوتوا کے فالوورز نے کیا, انفیکٹ ہندوز نے بھی نہیں ایسا سچ کیا. اور پاکستان کی جتنی مائنورٹیز ہیں, خاص طور پہ ہمارے ہندوز ہیں, وہ ہماری پروٹیکشن کے انڈر ہیں, اور انہیں سیف رکھنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. جی بالکل, سیف رکھنا ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, ایک اور مطلب آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, نون ہیں کافی, آپ کو ایک کیس بھی سننے میں آ رہا ہوگا کہ دعا زہرا کے حوالے سے کافی جو ہے شور تھا, اور ابھی بھی دوبارہ سے پھر سے سٹارٹ ہو گیا, کنٹینیوسلی چل رہا تھا, کچھ ٹائم کا گیپ آیا تھا, اس کے بعد جب دوبارہ آج کورٹس کی ہیئرنگز ہوئی ہیں تو ڈیٹیل آپ کے سامنے ہوگی. تو کیوں چائلڈ میرج پہ بات کی جائے, کیونکہ اب ان کی جو رپورٹس ہیں وہ فائنل ہو چکی ہیں, اور پھر سے دوبارہ کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ کلیئر کریں کہ تاکہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ مطلب اوتھینٹک ہیں یا اس میں کچھ چینجز تو نہیں ہے والد کی طرف سے. تو اگر یہ جو ان کی ایج ہے وہ کم آتی ہے, اور چائلڈ میرج پہ جو ہے ایک سندھ میں تو لا موجود ہے اس کے حوالے سے, پاکستان گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنا چاہیے, اور کیوں اس پہ رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے, اسے روکا جائے چائلڈ میرج کو, اور اسپیشلی جو ہے فورس میرج جو چائلڈس کی ہوتی ہیں؟ اصل میں یہاں پر دانش کنسینٹ کا معاملہ آتا ہے. The modern law says کہ کنسینٹ کی ایک ایج ہے, بیکاز آف ڈیوالو ہو گیا ہے, تو ہر پروونس اپنی کنسینٹ کی ایج ایک ڈٹرمن کرتا ہے. اگر اس لینڈ کے لا کے اگینسٹ جایا جا رہا ہے, if the girl is underage people cannot give consent. That's what مطلب it's generally believed.
If she is underage, then she cannot give consent. At the same time, I recently पढ़ी थी कि maybe she is claiming that she did it out of her own choice. Then we need to look into the factor कि कहीं parents की तरफ से कोई forceful चीज तो नहीं हो रही. Then again, सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को मसला हो रहा है ये केस देखते हुए, पर्सनली मुझे हो रहा है कि वो कह देते हैं कि कंसेंट दी उसने, लेकिन कंसेंट अंडर ड्यूरेस यानी कि अगर जबरदस्ती कंसेंट ली गई है तो वो कंसेंट नहीं है. बट दैट आई ट्रूली बिलीव कि हमारे जस्टिस सिस्टम को, थेरेपिस्ट को, साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके उस लड़की को इतना सेफ फील करवाना चाहिए कि वो अपना जेन्युइन ओपिनियन इस चीज के ऊपर देगी. एंड इफ दिस केस हैज बिकम अ टेस्ट केस, राइट, इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन बिकॉज ये बहुत पॉपुलर हो गया तो एक टेस्ट केस बन गया हुआ है कि पाकिस्तान में इस केस के बाद शायद हमें ज़्यादा सही तरह समझ आना शुरू हो कि इन लॉ की तशरीह कैसे कैसे हो सकती है हमारी सोसाइटी के अंदर. अच्छा, तो इन लॉज की तशरीह आपको क्या लगता है किस तरह होनी चाहिए? क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होना बाकी हैं. अभी फेडरल लेवल पर इस पर कोई बात नहीं हो सकी, पंजाब में भी ऐसा कोई लॉ नहीं है. कहा जा रहा है कि इसी वजह से, क्योंकि सिंध में इसमें एक लॉ है सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम से, तो 2013 में पास हुआ था, 13 में, तो इसकी वजह से ये गए हैं पंजाब में और वहाँ जाके इन्होंने इस शादी की. तो आपको लगता है कि अब कुछ फेडरल लेवल पे इस पे बातचीत होनी चाहिए, कुछ लॉ बनने चाहिए, और क्या लॉज होने चाहिए जो ज़रूरी हैं? आई थिंक लॉज बहुत ज़रूरी हैं, फेडरल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी बहुत ज़रूरी हैं लॉज. अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कंडीशंस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है. अंडर एज लड़कियों से निकाह करके या किसी और तरीके से उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मिसयूज होता है. देयर आर केसेस ऑफ रेप एंड टॉर्चर जो इस तरह होते हैं, बहुत सारे ऐसे. यहाँ पे अगेन बिकॉज इंडिया की तरफ से जब बात हो रही थी तो यहाँ पे फोर्स्ड कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा आती हैं. सिंध में देयर इज माइनॉरिटी में से जो मेजॉरिटी है हिंदूज की, वो सिंध में काफी ज्यादा बेस्ड हैं, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फोर्स्ड कन्वर्जन के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे अंडर एज लड़कियों के. तो इन सारी चीजों को रखते हुए आई बिलीव दैट द लॉज दैट वर मेड बाय द सिंध गवर्नमेंट आर प्रोग्रेसिव, और लॉज इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप बनते हैं ना. अगर 2013 में आया तो मे बी इन 2022 वी कैन हैव समथिंग दैट्स बेटर देन द प्रीवियस लॉ. तो आई थिंक कंसेंट अंडर ड्यूरेस, अंडर एज होना, ये सारी चीजें विद टाइम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है तो इवेंचुअली हम लोग इंशाल्लाह कुछ सालों में इवॉल्व करके उस पॉइंट तक पहुंचेंगे कि इसको डिस्कस किया जा सके सही तरीके से. अच्छा, फोर्स मैरिज के हवाले से आपने बात की, तो आपको लगता है फोर्स मैरिज एक इशू है? इस हवाले से काफ़ी केसेस भी नजर आए कि फोर्स कन्वर्जन जो मैरिजेज हैं, कुछ इस केसेस थे हिंदू कम्युनिटी से मुस्लिमों को फोर्स कन्वर्ट किया गया, बाद में क्लियर किया हो गया कि नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट में जाके कि मैं नहीं, मतलब फोर्स कन्वर्ट करवाया गया मुझे. तो आपको लगता है कि इस पे क्या लॉज जो है वो बन सकते हैं? लॉ तो मौजूद है, मगर इसमें क्या और मजीद जो है चीज़ें सामने आए ताकि फुली तौर पे इसको स्टॉप किया जा सके? क्योंकि माइनॉरिटीज़ हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उनको प्रोटेक्शन देना. जी, इसके अंदर अगेन आई रिवर्ट टू द पॉइंट जो मैंने पहले बोला था कि कंसेंट अंडर ड्यूरेस, यानी कि अगर जोर जबरदस्ती से या किसी भी किस्म के साइकोलॉजिकल इवन प्रेशर से कंसेंट ली गई है तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कंसेंट. एनी मैरिज और निकाह दैट वाज डन अंडर ड्यूरेस शुड बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड. वो जायज़ ही नहीं होना चाहिए. इवन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप अपने नॉर्मल लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो जायज़ ही नहीं. दैट इज नॉट कंसेंट. और ड्यूरेस की ये भी हो सकती है. अब अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें जो पिछले 1-2 फोर्स कन्वर्जन, सपोज मतलब क्लेम्ड फोर्स कन्वर्जन के केसेस आए थे, उसके अंदर देयर वाज वन पिक्चर ऑफ देयर वाज वन हिंदू अपेरेंटली कन्वर्टेड गर्ल अंडर एज सिटिंग इन एंड शी वाज सराउंडेड, कम से कम 50 मर्द थे उसके इर्द-गिर्द, बड़ी उम्र के. तो दैट वाज अ वेरी कंसर्निंग फोटो. वो तस्वीर देखिए ऐसे नहीं लग रहा था अनफॉर्चुनेटली कि वो लड़की अपनी मर्जी से वहाँ पे बैठी हुई है. तो साइकोलॉजिकल प्रेशर, अदर काइंड्स ऑफ प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं. एंड व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग जो मुझे लगती है फोर्स कन्वर्जन में जो कि सिंध में हो रही थी, उनमें ये था कि लड़कियां अमूमी तौर पर अंडर एज थी. जी, अच्छा, तो मतलब कि जाहिर है एक बच्ची जो अंडर एज है, अंडर 18 है, अंडर 17 है, उसका शायद उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होता कि वो बोल सके कि ये चीज़ मेरे पे प्रेशर डाल के किया जा रहा है. जी. तो इन चीज़ों को, कोर्ट्स को और लॉज को इन चीज़ों को कंसिडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है.
جی بالکل ضرورت ہے. اچھا چائلڈ میرج کے حوالے سے آپ بات کریے تو ہیلتھ ایشوز کیا ہے, کیونکہ اب آپ فورسفلی بھی ہو جاتی ہیں ویسے چائلڈ میرجز جو ابھی کیسز چل رہا ہے جو سامنے ہی آپ کے, اس پہ جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ کیا ہیں, اس کے بعد کیا ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, کیا پرابلمز جو ہیں وہ آتی ہیں آگے مزید جب یہ میرج آگے بڑھتی ہے اس کے بعد؟ تھینک یو فار برنگنگ اپ دس. میں ایک اسٹیٹسٹک صرف بتانا چاہتی ہوں. ون آف دا لیڈنگ کازز آف ویمن ڈیتھ فرام 15 to 18 ان پاکستان, 15 سے 18 سال کی لڑکیوں کی لیڈنگ کاز آف ڈیتھ پاکستان میں چائلڈ برتھ ہے. بیکاز ان کی باڈیز فلی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی, شاید نرشمنٹ اتنی نہیں ملی ہوتی, اور اتنی انڈر ایج جو لڑکیاں ہیں ان کی بار بار اسپیشلی برتھ دینے پر ڈیتھ بہت کامن ہے. ہمارے پاس اتنی اچھی ہیلتھ فیسلٹیز بھی نہیں ہے کہ ان کو کیٹر کیا جا سکے. تو یہ سارے فیکٹرز پلے کرتے ہیں ایک رول ان ٹو ویمنز ہیلتھ. بہت ساری ایسی ایریاز آپ دیکھیں گے جن کے اندر لڑکیوں کو فورسفلی تو میرج کی جاتی ہے, لیکن ایک ایسی ایج پہ بھی کی جاتی ہے جس پہ نہ وہ ہیلتھی ہوتی ہے, نہ ان کے اندر اویئرنیس ہوتی ہے, نہ اپنے رائٹس کی اویئرنیس ہوتی ہے, نہ باڈیلی آٹونومی کی کوئی اویئرنیس ہوتی ہے. جی تو ایونچولی آل آف دس کمز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ یہ ایک قسم کا ٹارچر اور ایک قسم کی آپ کہہ سکتے کہ باڈیلی ہارم ہے خواتین کے لیے. جی بالکل باڈی ہارم ہے. تھینک یو سو مچ مہارا, آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا, اپنی رائے سے آگاہ کرنے کا. ایک بہت جو ہے امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس پہ آپ سے بات ہوئی. تھینک یو سو مچ. بتا رہی تھیں چائلڈ میرج کے حوالے سے کہ کیا پرابلمس ہیں اور کیا آگے مزید اس پہ جو ہے ریسٹرین کیا جا سکتا ہے, قانون بنائے جا سکتے ہیں, لا لے کے آیا جائے تاکہ جو ہے یہ چائلڈ میرجز اور جو فورس کنورژن جو ہیں جو میرجز ہوتی ہیں اس میں بھی سٹاپ لگ سکے. اس کے ساتھ ساتھ مزید اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے مذمت کی گئی ہے جو انڈین جو آفیشلز ہیں ان کے بھارتی حکومت کی طرف سے جو گستاخانہ الفاظ استعمال کیے گئے اس پہ ایک مذمت کی گئی اور کافی اسٹرانگلی کنڈیمنیشن آئی ہے پاکستان دیگر مسلم کنٹریز کی طرف سے بھی. تو اس پہ مزید جو ہے آگے دیکھا جائے گا کہ کیا یہ لائحہ اختیار کرتے ہیں اور ایک اسٹیپ جو ہے ایک پالیسی بنائی جانی چاہیے, کیونکہ ایسے کیسز جو ہے کافی عرصے سے نظر آ رہے ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے. تو ایک پراپر پالیسی جو ہے اس گورنمنٹ کو لے کے آنی چاہیے اور اس میں تمام جو ہے مسلم ممالک کو لے کے بیٹھنا چاہیے اور ایک بیان سے ہٹ کے مزید بات ہونی چاہیے تاکہ یہ جو مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں اس پر ایک بریک لگ سکے اور جو انٹرنیشنلی تمام جو مذاہب ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہارمونی کے ساتھ رہ سکیں. اس پہ اپنے شو کو کلوز کریں گے, اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.